بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک فرض عبادت ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی میں ایک بار لازم قرار دیا گیا ہے۔ حج کے ٹوٹل 5 دن ہوتے ہیں: 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ ان 5 دنوں میں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو ادا کیے بغیر ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ آپ نے 8 ذی الحجہ کو منی جانا ہے۔ یہ سفر آپ بس کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ 7 ذی الحجہ کو ہی لوگ جانے کی تیاری کر لیتے ہیں، کیونکہ حج کے موقع پر بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اس لیے کافی زیادہ حاجیوں کو 7 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کے بعد ہی منی لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ معلم کی ہدایت کے مطابق آپ تیاری کر لیں۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ غسل کر لیں، احرام باندھ لیں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ جب آپ منی جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو حج کی نیت کر لیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کے ساتھ ہی ذرا بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر لیں اور عورتیں آہستہ آواز میں لبیک پڑھ لیں۔ اب آپ پر احرام باندھنے کے بعد ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور جن افراد کا حج افراد یا قران ہے، ان کا احرام تو پہلے سے ہی بندھا ہوتا ہے۔ اب 10 یا 11 تاریخ کو قربانی کر کے جب سر کے بال منڈوا لیں، تب ہی آپ کا احرام کھلے گا۔ اب آپ کو پہلے کی طرح بہت ہی زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہنا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو جب کنکریاں مار لیں گے تب تک یہ پڑھتے رہنا ہے، اور یہ خیال کر کے پڑھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اللہ کو جواب دے رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ آج آپ منی پہنچیں گے۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے تقریباً تمام حاجی منی پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں۔ معلم کی بس آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچا دیتی ہے۔ منی مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جو 2 طرفہ پہاڑی کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے۔ منی میں آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز۔ یہ 5 نمازیں آپ اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں گے، باقی وقت ذکر و دعا میں گزاریں گے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ آج حج کا دوسرا دن ہے۔ آج سے ایام تشریق بھی شروع ہوگی، لہٰذا فجر کی نماز کے بعد فوراً مرد بلند آواز میں اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان اور عظمت والا دن ہے۔ آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد منی سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات منی سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بڑا میدان ہے۔ یہاں بھی پہلے سے خیمے لگے ہوتے ہیں۔ عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ۔ اس میں امام حج ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مسجد میں پہنچ کر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز اپنے اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں اور پھر باقی وقت اپنا ذکر و اذکار میں گزاریں۔ عرفات کا یہ وقت ظہر اور مغرب کے درمیان پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن کا خاص کام دعا اور استغفار کرنا ہے۔ اس دن غروب آفتاب کے وقت یعنی زوال کے وقت رک جانا حج کا بہت بڑا فرض ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا: مجھے عرفہ کا ہی کام ہے۔ حج عرفہ کا ہی نام ہے۔ عرفات کے معمولات:
عرفات میں ظہر کے بعد یہ 4 عمل کر لیں۔ نمبر 1، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ۔ نمبر 2، بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص 100 مرتبہ۔ نمبر 3، درود ابراہیمی وعلینا معہم کے اضافے کے ساتھ 100 مرتبہ۔ نمبر 4، استغفار شریف 100 مرتبہ۔ اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کی تلاوت، مناجات مقبول یا حسب الاعظم بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو وہاں دودھ پینا میسر ہو تو دودھ لازمی پئیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہاں آپ کو کوئی اور چیز کھانے کو مل جاتی ہے تو کھا پی لیں۔ یہاں پر ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یوں تو عرفات کا وقت 9 تاریخ زوال سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح تک ہوتا ہے، یعنی اس درمیان میں اگر کوئی بھی آدمی حج کی نیت سے احرام باندھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں آ جاتا ہے تو اس کو حاجی مانا جاتا ہے، مگر اس میں مغرب تک رکنا واجب ہے۔ اگر کوئی مغرب سے پہلے عرفات سے چلا جاتا ہے تو دم لازم ہوگا۔ مزدلفہ کی طرف روانگی۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھیں نہ راستے میں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز بھی ادا کریں، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ مزدلفہ عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بڑا میدان ہے، یہاں خیمے نہیں لگے ہوتے۔ یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ یہ رات بہت زیادہ عظیم الشان اور بڑی قابل قدر ہے۔ یہ رات بہت ہی زیادہ عظمت والی اور بابرکت ہے۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحج کا دن، اس دن آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 2، قربانی۔ نمبر 3، حلق یا قصر کرنا یعنی بال منڈوانا۔ نمبر 4، طواف زیارت۔ پہلے 3 کاموں میں آپ کی ترتیب واجب ہے، اور طواف زیارت 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب تک کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آج منی میں سب سے پہلے جمرہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ منی میں 3 جگہوں پر 3 بڑے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ داخل ہونے کا راستہ الگ ہے اور نکلنے کا راستہ الگ ہے۔ آج صرف آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کا وقت صبح صادق سے لے کر اگلی صبح صادق تک ہے، لہٰذا اس میں جلد بازی نہ کریں۔ آپ پہلی کنکری کے ساتھ لبیک کی تسبیح چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد رات منی میں گزاریں گے۔ 10 ذی الحجہ کا دوسرا کام۔ 10 تاریخ کو جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مار دیں تو آج کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ آپ کا حج تمتع ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اور اس طرح قران کرنے والوں پر بھی واجب ہے، البتہ افراد کرنے والوں پر واجب نہیں ہے۔ کر لیں تو اچھا ہے، اگر نہ کر سکیں تو حرج نہیں۔ یہ قربانی شکرانے کی ہے۔ اس کے علاوہ صاحب نصاب پر ہے۔ جو سالانہ قربانی آپ پر باقی ہے وہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ یہ قربانی آپ اپنے وطن واپس جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے یا بیمار یا اپاہج ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا شخص کنکری مارنا جائز ہے، لیکن دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے پھر اس کے بعد اس بیمار آدمی کی کنکری مار سکتا ہے۔ لیکن اگر تھکان کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو کنکری مارنا جائز نہیں، اور یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام، سر کے بال منڈوانا۔ یہ سر کے بال اگر آپ نہیں منڈواتے تو آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ جب آپ 10 ذی الحجہ کے یہ تمام کام کر لیتے ہیں تو آپ احرام کھول سکتے ہیں، اور اب آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اور وہ باقی تمام چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں اب حلال ہو جائیں گی، مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے، بیوی ابھی تک بھی حلال نہیں ہوئی۔ جب آپ طواف زیارت کر لیں گے
تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ 10 ذی الحجہ کا چوتھا کام طواف زیارت ہے۔ یہ حج کا فرض ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمی، قربانی اور حلب ان تینوں سے پہلے بھی، درمیان میں بھی اور بعد میں بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ طواف زیارت بعد میں کیا جائے۔ طواف زیارت کے بعد سعی۔ طواف زیارت کے بعد ہر حاجی کو سعی کرنی ہوتی ہے۔ یہ سعی ذی الحجہ کے مہینے میں آخر تک آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس سعی کے لیے احرام اور نفلی طواف کی ضرورت نہیں ہے، بس صفا اور مروہ کے 7 پھیرے کرنے ہوتے ہیں۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا۔ اگر 10 تاریخ کو قربانی کی تھی اور طواف زیارت نہیں کیا تھا تو آج کر لیں، اور اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا وقت زوال سے شروع ہو کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ ہر کنکری کے ساتھ اس کی دعا بھی پڑھنا لازم ہے، اور اس کے بعد آپ مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں، پھر مجمع سے ہٹ کر تھوڑا سا دعا کریں، اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں اسی طرح ماریں۔ یہاں دعا نہ کریں۔ اس کے بعد آپ رات منی میں ہی گزاریں۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ اگر آپ کسی وجہ سے قربانی اور طواف زیارت نہ کر سکے تو آج اس سے فارغ ہو جائیں۔ آج مغرب تک آپ طواف زیارت کر لیں۔ اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے تو دم دینا پڑے گا۔ اگر مغرب تک 4 چکر بھی کر لیتے ہیں تو دم نہیں آئے گا۔ باقی چکر مغرب کے بعد پورے کر لیں۔ اس کے بعد سعی کر لیں۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے، بلکہ اسی طرح بالکل جیسے کل آپ نے ماری تھیں۔ اس کا وقت بھی زوال سے صبح صادق تک ہے، لہذا جلد بازی نہ کریں۔ رات کو بھی آپ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے۔ آپ اگر کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ نہیں۔ اگر آپ 12 کی رات کو ہی واپس مکہ چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ رات منی میں گزارتے ہیں تو آپ پر رمی واجب ہوگی۔ 13 کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، مگر زوال سے پہلے بھی آپ رمی کر سکتے ہیں۔ مغرب تک لازمی کر لیں۔ اگر نہ کر سکے تو دم لازم ہے۔ رمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمی کی ہر کنکری پر اللہ ایک بڑی اور مہلک بیماری دور کرتا ہے، جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ طواف وداع۔ اب اللہ نے آپ کا حج پورا کر دیا۔ اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگیں تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے۔ اگر آپ نہ کر سکے تو حرج نہیں، جو آپ نے نفلی طواف کیا ہوگا وہی رخصتی طواف مانا جائے گا۔ اللہ نے یہ آپ کو سنہرا موقع عطا کیا ہے۔ زندگی میں ہو سکتا ہے دوبارہ یہ موقع نہ ملے، تو اس لیے اس کو خوب غنیمت جانیے اور یہ ایام بہت زیادہ ذکر و اذکار میں گزاریں، خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو ثواب کی نیت سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔